ہیں، لیکن آج جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہندوؤں کا مذہب ہے۔ جو ہندو ہیں ان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس دفعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کی گئی وہ ہندوؤں کی طرف سے کی گئی، اور پی جے پی کی وہ نوپور شرما جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بکواس کی، اس کو آئینہ دکھانے کے لیے انہی کے دھرم کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس وقت ہندوؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا مذہب سب سے قدیم مذہب ہے، سب سے پرانا مذہب ہندوؤں کے مطابق ان کا مذہب ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے، کئی ہندوؤں کے اسکالر کہتے ہیں کہ یہ 5500 سال پرانا مذہب ہے، کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ 3500 سال پرانا مذہب ہے۔ اور ہندوؤں کی مذہب کی کتابوں میں ویدوں کو سب سے بڑا رتبہ حاصل ہے۔ کس کو؟ وید۔ یہ ان کی مذہبی کتابیں ہیں، اور ان کی 4 بڑی ویدیں ہیں۔ تفصیل اس کی بہت ساری ہے، لیکن مختصراً اور جامع کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان کی 4 بڑی ویدیں موجود ہیں، جن کو 4 بہت بڑی ان کی کتابیں ہیں، جن کو یہ بہت بڑا درجہ دیتے ہیں، اور ان کے نام ہیں اتھرو وید، سامو وید، یجرو وید اور رگو وید۔ بعض لوگ واو کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں اور بعض واو کے بغیر پڑھتے ہیں۔ اتھر وید، سام وید، یجر وید اور رگ وید۔ اور ان 4 کتابوں میں سے اتھرو وید کو سب سے بڑا مرتبہ حاصل ہے، یہ ان کی سب سے معتبر کتاب ہے۔ اب اتھرو وید کے اندر ایک آیت موجود ہے، وہ سنانے سے پہلے میں آپ کو ہندوؤں میں جو طبقاتی تقسیم ہے وہ بھی سمجھا دینا چاہتا ہوں تاکہ بات آپ کو صحیح سمجھ میں آ سکے۔ ہندوؤں میں 4 طرح کی طبقاتی تقسیم ہے۔ ان میں جو سب سے اونچی ذات ہے وہ براہمن کی ذات ہے، دوسرے نمبر پر کھشتری آتے ہیں، تیسرے نمبر پر وشنو آتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر شودر آتے ہیں۔ شودر سب سے نچلی ذات ہے، اور ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق جو شودر ہیں وہ صرف براہمنوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ براہمن سب سے اونچی ذات اس لیے ہے کہ صرف براہمن ہی دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اور جو اوپر ویدوں کا ذکر کیا، ان ویدوں کا مطالعہ بھی اور تلاوت بھی صرف براہمن کر سکتے ہیں۔ اور جو نچلا طبقہ ہے، کھشتری ہے، وشنو ہے، شودر ہے، یہ ان آیات کو پڑھ بھی نہیں سکتے، مقدس کتابوں کی آیات کو پڑھ بھی نہیں سکتے، یہ صرف اور صرف براہمنوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب اتھرو وید کی وہ آیت سنیے، آپ کو سمجھ آئے گی۔ اتھرو وید میں یہ الفاظ بڑے واضح انداز میں لکھے گئے ہیں کہ جو بھی شودر براہمن کی گستاخی کرے
اور ब्राह्मण के लिए दिल में बुरा ख्याल जाने, हिंदुओं के अपने अकीदे के मुताबिक वो शूदर वाजिबुल कत्ल है और उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ये उनकी सबसे मोतबर किताब अथर्ववेद में लिखा हुआ है। आगे चलिए, हिंदुओं की एक और किताब है जो कानून की किताब है, उसको मनुस्मृति कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कानून की किताबें मौजूद हैं, ये हिंदुओं की कानून की किताब मनुस्मृति है। और मनुस्मृति में अब सजाएं डिफाइन की गई हैं कि अगर कोई क्षत्रिय ब्राह्मण को चोर कहे तो उसको इतना जुर्माना किया जाएगा और ये सजा दी जाएगी। अगर कोई विष्णु ब्राह्मण को चोर कहे तो उसको इतना जुर्माना किया जाएगा और ये सजा दी जाएगी। और अगर कोई शूद्र ब्राह्मण को चोर कहे तो उसको क्या सजा दी जाएगी। और इनकी किताबों में ये लिखा हुआ है, इसी मनुस्मृति के अंदर मौजूद है कि अगर कोई शूद्र ब्राह्मण से ये कहे कि आका जी उठिए, आपकी इबादत का वक्त है, यानी फराइज की अदायगी के लिए ब्राह्मण को उठाए और कहते हैं कि अगर उसके लहजे में सख्ती हो तो ऐसे शूदर के लिए चाहिए कि बादशाह उसके कानों में सुलगता हुआ तेल डाले और उसकी जुबान को काट दे। ये हिंदुओं के अपने कानून हैं कि जिसमें ब्राह्मण के खिलाफ बोलने वाले को भी वाजिबुल कत्ल करार दिया गया। और अगर हिंदुओं की तरफ से गुस्ताखी ऐसे नबी की जाए कि जो सरापा रहमतल लिल आलमीन है, कि जिनका नाम इंसानियत के लिए एक अजीम सरमाया है, कि जिन्होंने अपनी 63 साला जिंदगी के अंदर तमाम मजाहिब को इज्जत दी गई हो, ऐसे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली वो मलऊना उनके अपने अकीदे के मुताबिक भी वाजिबुल कत्ल है।